کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا ہو، نہ اس نے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، اس کے باوجود اپنی عقل سے جسے سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی شریعت ہو سکتی ہے، اللہ کے متعلق بیان کر رہا ہے، اس کی صفات کے متعلق بیان کر رہا ہے، اس کے امر اور نہیں یعنی شریعت کے متعلق بیان کر رہا ہے، تو شرک سے بڑا گناہ ہے یہ گناہ شرک سے بھی بڑا ہے، کیونکہ یہ شریعت سازی ہے، وہ شریعت تیار کر رہا ہے اپنی طرف سے، جس کی اجازت اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا علم حاصل کیے بغیر لوگوں کے سامنے اللہ کی شریعت بیان کرتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس کی بات حق کے موافق ہو یا مخالف ہو، یہ بیان نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی دماغ سے اللہ کے متعلق اس نے کچھ کہا اور وہ کتاب و سنت کے موافق بھی ہو گیا، تب بھی وہ حرام کام کر رہا۔ مصنف نے ایک بہت ہی اہم آیت بیان کیا ہے، یہ سورۃ الاعراف کی 33 نمبر آیت ہے، غور سے سنیں اس آیت کو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے رسول آپ لوگوں کو بیان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے فحش باتوں کو حرام قرار دیا ہے، فحش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کا شمار فحش کے اندر ہو سکتا ہے، جیسے زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ فحش چیزیں ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے ان فحش چیزوں کو علانیہ لوگوں کے سامنے کیا جائے یا کمرے کے اندر چھپ چھپا کر لوگوں کی نظروں سے کیا جائے، ہر فحش چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حرام قرار دیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور کسی پر ظلم کرنے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی، گناہ کرنا اور ظلم کرنا۔ تیسری چیز وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اسی وجہ سے یہاں پر مصنف نے اس آیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ صفت منفی ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلی والی آیت میں بھی آیا تھا۔ شریک فی الملک کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم شرک کرو جس کی اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یعنی شرک کے جواز کی تمہیں کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی ثابت کرنا چاہے کسی شرک یا عمل کو کہ یہ جائز ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ تیسری چیز ہوئی۔ چوتھی چیز شرک کے بعد جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بغیر علم کے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے متعلق تم ان چیزوں کو کہو۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق، اس کی صفت کے متعلق یا اس کی شریعت کے متعلق، امر اور نہی کے متعلق کہ ان چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن اور حدیث سے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کرنے کا، اس کی شریعت کے متعلق علم حاصل کرنے کا۔ تو اگر تمہارے پاس علم نہ ہو، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے متعلق تم اپنی زبان کھولو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے؟
4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، یا 5 کہہ سکتے ہیں، اثم اور بغی کو الگ الگ مانے تو 5 چیزوں کا۔ پہلے نمبر پر فواحش کو حرام قرار دیا ہے، جو فحش چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ظلم کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چوتھے نمبر پر شرک کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آخر میں ذکر کیا کس کو؟ بلا علم، علم نہ ہونے کے باوجود اللہ کے متعلق کچھ کہنا، چاہے اللہ کی ذات کے متعلق ہو، چاہے صفات کے متعلق ہو، یا اللہ رب العالمین کے امر اور نہی کے متعلق یعنی شریعت کے متعلق ہو، ان 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کو بتدریج بیان کیا۔ یہ تمام حرام چیزیں ہیں، لیکن 5 حرام چیزیں ایک درجے میں نہیں ہیں۔ یہ 5 حرام چیزیں ایک درجے میں نہیں ہیں۔ چھوٹے گناہوں سے، چھوٹے حرام کردہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اس سے بھی بڑا حرام ہے، اس سے بھی بڑا حرام ہے، اس سے بھی بڑا حرام ہے، اس طرح 5 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر کس چیز کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ شرک کو، اور شرک کے بعد بیان کیا ہے کس کو؟ بلا علم اللہ کے تعلق سے کچھ کہنا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا، وہ نہ اس نے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، اس کے باوجود اپنی عقل سے جسے سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی شریعت ہو سکتی ہے، اللہ کے متعلق بیان کر رہا ہے، اس کی صفات کے متعلق بیان کر رہا ہے، اس کے امر اور نہیں یعنی شریعت کے متعلق بیان کر رہا ہے، تو شرک سے بڑا گناہ ہے یہ گناہ شرک سے بھی بڑا ہے، کیونکہ یہ شریعت سازی ہے، وہ شریعت تیار کر رہا ہے اپنی طرف سے، جس کی اجازت اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دی ہے۔ رسول مبلغ ہے اللہ رب العالمین کی شریعت کے، رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت تیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی آیت نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ جب اللہ کے رسول نے مغافر کو اپنے اوپر حرام قرار دیا گیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ حرام کرنے اور حلال کرنے کی طاقت اور پاور آپ کے پاس نہیں ہے، شریعت آپ تیار نہیں کر سکتے، شریعت سازی کا پاور فقط اور فقط اللہ رب العالمین کے پاس ہے، رسول کو بھی اللہ نے یہ پاور نہیں دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا علم حاصل کیے بغیر لوگوں کے سامنے اللہ کی شریعت بیان کرتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس کی بات حق کے موافق ہو یا مخالف ہو، یہ بیان نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی دماغ سے اللہ کے متعلق اس نے کچھ کہا اور وہ کتاب و سنت کے موافق بھی ہو گیا، تب بھی وہ حرام کام کر رہا ہے۔ جائز نہیں اس کے لیے کہ بلا علم اللہ رب العالمین کے متعلق کچھ کہے۔ اور آپ آج دیکھیں دنیا کی حالت، کتنے ایسے بڑے بڑے انٹرنیشنل داعی بنے ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث کو پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنا بھی علم نہیں کہ ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ پڑھ کے سنا دیں۔ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب دعوت کے میدان میں 15-20 سال سے ہیں، تقریباً آج سے 17-18 سال پہلے میرے پاس آئے تھے میرے گھر، میں نے انہیں نصیحت کی بہت زیادہ، لیکن سنے نہیں۔ اس وقت سے آج تک وہ دعوتی میدان میں مشغول ہے۔ گزشتہ مہینہ میرا دعوتی دورہ تھا ویسٹ بنگال میں، وہ صاحب بھی آئے، پہلی بار میں پہچان نہیں سکا، پھر خود انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو پہچان لیا، پھر پوری باتیں وہ ذہن کے اندر آ گئی، میں نے بیان بھی کیا کہ آپ ہی میرے گھر آئے تھے اور آپ کو اتنی میں نے نصیحت کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی آپ کے گھر گیا تھا اور وہ تمام چیزیں مجھے یاد ہیں۔ میں نے کہا اب آپ کی کیا حالت ہے؟ تو پتا چلا کہ انہوں نے اس نصیحت کو اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، آج تک اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔
لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھا رہے ہیں، جمعہ کے خطبوں کے اندر چڑھ رہے ہیں، اسٹیج کے اندر چڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی شریعت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے یہی آیت اس بھائی کے سامنے نکال کر رکھ دی، قرآن لے کر، کہ اس آیت کو پڑھ کے سنائے۔ پہلی بات تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس مجلس میں، اس آیت کو پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، یعنی قرآن دیکھ کر وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، ایک آیت کو پڑھنے میں بے شمار غلطیاں کی، قرآن ابھی پڑھنا ان کو نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا معنی کچھ آپ نے سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ کہہ رہا کہ میں کیسے سمجھوں گا، مجھے کیا پتا، یہ تو عربی زبان میں ہے، عربی زبان مجھے آتی نہیں ہے۔ جو ابھی آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا، اس بھائی کو کہا کہ آپ غور کریں کہ آپ کا یہ عمل کہ آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو کوئی علم نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے متعلق بیان کر رہے ہیں، اس کی شریعت کے متعلق بیان کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ ایسے لوگوں کو اپنا اسٹیج فراہم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر فراہم کرتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ ایسے لوگ صرف خود گنہگار نہیں ہیں بلکہ ان کو موقع دینے والے اور ان کو اسٹیج فراہم کرنے والے بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں، کہ لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی شریعت جانتے ہیں، اب ان سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں۔ اب جو شخص خود اندھا ہو، اگر اس کو ٹریفک پولیس کا ذمہ دار بنا دیا جائے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ گاڑی پہلے آئے گی، اور وہ خود اندھا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے، تو کیا حل ہوگا؟ روزانہ کتنے لوگ مریں گے وہاں پر؟ تو جو شخص شریعت کے متعلق اندھا ہے، اگر لوگوں کو دین سکھائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے بھی خطرناک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بھی ایسے اندھوں کے پیچھے اندھے ہو کر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری آنکھیں کھولے۔ یہ آیت انتہائی اہم ہے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اور اس طرح کی ایک نہیں کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، سلف صالحین کا واضح منہج ہے، اور اس بارے میں نے کافی لکھا بھی ہے، کافی دروس میرے اس بارے میں ہے۔ یہ کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک نہیں، بلکہ بالاجماع حرام ہے ایسے لوگوں کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھانا، جو خود اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں جانتے، جنہوں نے خود علماء اکرام سے ایک مدت تک بیٹھ کر اللہ کی شریعت کو نہیں سیکھا ہے، بلکہ ذاتی مطالعے سے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے ذاتی فہم سے سمجھ لیا ہے، کتاب سے، یعنی ان کے استاد کون ہیں؟ کتاب ہی ان کے استاد ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دین سیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں بے شمار سلف صالحین کے اقوال موجود ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، تابعین سے، تبع تابعین سے۔ اس زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے اور ان سے تحذیر کیا جاتا تھا کہ ان سے دین نہ سیکھیں، کیونکہ انہوں نے علماء کے سامنے بیٹھ کر کتاب و سنت کو نہیں سیکھا ہے، خود سے بعض چیزوں کو کتابوں سے رٹ لیا ہے اور یہی لوگوں کے درمیان یہ پرچار کر رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ تو دین بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ اس دین کے متعلق ہمیں قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ قبر کے 3 سوالات میں سے دوسرا سوال کیا ہے؟ تمہارا دین کیا تھا؟ اس لیے یہ دین ہمیں اہل علم سے سیکھنے کی ضرورت ہے، جو سلف صالحین کے منہج پر ہو، ان لوگوں سے نہیں جنہوں نے دین کو اپنے اساتذہ سے ایک لمبی مدت تک لگا کر صبر کے ساتھ نہیں سیکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دین کو سیکھنا معروف طریقے سے ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارا سینہ کھول دے حق کو قبول کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس منہج پر ہمیں آخری سانس تک باقی رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔